کراچی کا موسم اس دن غیر معمولی طور پر گرم تھا۔ 4 دوست احسن، حمزہ، وقاص اور سعد کئی دنوں سے مری جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سب دوست ایک ہی محلے میں پلے بڑھے تھے اور ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ سردیوں کی چھٹیوں میں مری کی برف باری دیکھنا ان کا پرانا خواب تھا۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید انتظار نہیں کریں گے۔ سفر کی رات سب دوست بہت پرجوش تھے۔ بس میں بیٹھتے وقت سب کے چہروں پر خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ راستے بھر وہ ہنسی مذاق کرتے رہے۔ کوئی برف کی بات کر رہا تھا تو کوئی مری کی تصویریں بنانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا سب سے خوفناک سفر بننے والا ہے۔ صبح کے وقت جب وہ مری پہنچے تو موسم واقعی جادوئی تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ درخت، سڑکیں، چھتیں، سب کچھ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں کو چھو رہی تھی۔ چاروں دوست خوشی سے چیخ اٹھے۔ انہوں نے فوراً ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں کمرہ لے لیا جو جنگل کے قریب واقع تھا۔ ہوٹل کا ماحول عام سا تھا لیکن وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہوٹل کا مینیجر ایک سنجیدہ عمر کا آدمی تھا جس کی آنکھوں میں تھکن اور کسی پرانے خوف کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے ان کا اندراج کیا اور مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے کی چابیاں دے دی۔ دن کے وقت برف باری شروع ہو گئی۔ چاروں دوست باہر نکل آئے اور برف میں کھیلنے لگے، تصویریں بنائیں، ایک دوسرے پر برف پھینکی اور کہکہے لگاتے رہے۔ اس وقت انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ شام تک وہ بہت تھک چکے تھے لیکن دل ابھی بھی بھر نہیں رہا تھا۔ اسی دوران حمزہ نے تجویز دی کہ قریب ہی جنگل ہے، کیوں نہ وہاں تھوڑی سیر کر لی جائے۔ احسن نے پہلے تو ہچکچاہٹ ظاہر کی لیکن باقی دوستوں کے اصرار پر وہ بھی مان گیا۔ چاروں دوست گرم کپڑے پہن کر پیدل ہی جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ماحول بدلنے لگا۔ درخت بہت گھنے تھے، برف کے نیچے زمین پھسلن بھری ہو چکی تھی، ہوا تیز ہو گئی تھی اور عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ پرندوں کی آوازیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ وقت کا اندازہ کسی کو نہیں رہا۔ اچانک وقاص نے کہا کہ اب واپس چلنا چاہیے کیونکہ اندھیرا ہونے لگا ہے اور سردی بھی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ باقی تینوں نے اس کی بات سنی لیکن سعد نے کہا کہ ابھی تھوڑا آگے چلتے ہیں پھر واپس چلے جائیں گے۔ چند منٹ بعد سب کو احساس ہوا کہ واقعی دیر ہو چکی ہے۔ اب سب نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ وہ جیسے ہی پلٹے انہیں احساس ہوا کہ راستہ وہ نہیں رہا جو آتے وقت تھا۔ تمام درخت ایک جیسے لگ رہے تھے اور ہر سمت خاموش تھی۔ اسی لمحے ان کے سامنے ایک عجیب سا آدمی نمودار ہوا۔ اس آدمی کا جسم لمبا، دبلا اور غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ پیلا تھا اور آنکھیں ایسی تھی جیسے وہ انسان کے اندر تک دیکھ رہا ہو۔ اس آدمی نے بھاری آواز میں کہا، تم لوگ غلط وقت پر غلط جگہ آ گئے ہو۔ اس جنگل میں سورج ڈھلنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری تھی کہ چاروں دوستوں کے جسم کانپنے لگے۔ احسن نے ہمت کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور ہمارا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ اس آدمی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پھر بولا کہ جو یہاں آ جاتا ہے وہ یہاں کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں انسانیت بالکل نہیں تھی۔ چاروں دوست خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے بھاگنے لگے۔ وہ برف میں پھسلتے، گرتے، دوبارہ اٹھتے اور جان بچا کر دوڑتے رہے۔ پیچھے سے انہیں قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ کافی دیر بعد اچانک احسن، حمزہ اور سعد جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ وہ تینوں ہانپ رہے تھے لیکن زندہ تھے۔ جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو وقاص ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ تینوں چیخنے لگے، وقاص کا نام پکارنے لگے لیکن جنگل خاموش تھا۔ بہت خوف کے عالم میں وہ تینوں ہوٹل واپس پہنچے۔ ان کے چہرے سفید پڑ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً ہوٹل کے مینیجر کو سب کچھ بتایا۔ مینیجر نے ان کی بات سن کر گہری سانس لی اور کہا، تم لوگ اس جنگل کے اندر بہت آگے نکل گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ جو وہاں رہ جائے اس کا واپس آنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ سن کر تینوں دوستوں کے دل بیٹھ گئے۔ ہوٹل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ احسن، حمزہ اور سعد تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بار بار وقاص کا چہرہ آ رہا تھا لیکن کسی کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔
باہر برف باری اب بھی جاری تھی اور تیز ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ احسن نے ہمت کی اور مینیجر سے کہا کہ وہ اپنے دوست کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے درخواست کی کہ فوراً کسی کو ان کے ساتھ جنگل میں بھیجا جائے۔ مینیجر نے کچھ دیر سوچا، پھر اس نے ہوٹل کے ایک باڈی گارڈ کو بلایا جو مضبوط جسم اور سنجیدہ چہرے والا آدمی تھا۔ مینیجر نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ جنگل عام جگہ نہیں ہے اور رات کے وقت یہاں جانا خطرناک ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف ایک بار ساتھ جائیں گے اور اگر کچھ نہ ملا تو فوراً واپس آ جائیں گے۔ تینوں دوست اس شرط پر مان گئے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ چاروں افراد ٹارچ لے کر رات کے اندھیرے میں جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ برف اب سخت ہو چکی تھی اور چلنا مشکل تھا۔ ہر قدم کے ساتھ برف کے چرچرانے کی آواز دل کو مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے درخت انہیں دیکھ رہے ہوں۔ کافی دیر تک وقاص کا نام پکارتے رہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اچانک باڈی گارڈ رک گیا اور زمین کی طرف اشارہ کیا۔ برف پر کسی کے گھسیٹے جانے کے نشان تھے جو اندر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تینوں دوستوں کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ نشانوں کے پیچھے چلتے رہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ نشان اچانک غائب ہو گئے، جیسے زمین نے سب کچھ نگل لیا ہو۔ اسی لمحے تیز ہوا چلی اور ٹارچ کی روشنی ہلنے لگی۔ احسن کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں آہستہ سے سانس لی ہو۔ حمزہ نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک دور سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز وقاص جیسی لگ رہی تھی۔ سعد نے بے اختیار اس آواز کی طرف دوڑنے کی کوشش کی لیکن باڈی گارڈ نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ یہ جنگل آوازوں سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، سردی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ کافی دیر تلاش کے بعد باڈی گارڈ نے فیصلہ کیا کہ اب واپس جانا ہی بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ صبح روشنی میں دوبارہ کوشش کی جائے گی۔ تینوں دوست دل پر پتھر رکھ کر واپس ہوٹل آ گئے۔ اس رات کوئی بھی نہیں سو سکا۔ ہر آواز پر وہ چونک جاتے۔ کبھی لگتا تھا جیسے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ہے تو کبھی جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہے۔ صبح کا انتظار ان کے لیے قیامت بن گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ تینوں بغیر کسی کو بتائے دوبارہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ اس بار انہوں نے خود وقاص کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دن کی روشنی میں جنگل تھوڑا کم خوفناک لگ رہا تھا لیکن پھر بھی ایک بوجھل سا احساس ان کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ کافی دور جانے کے بعد انہیں جنگل کے اندر ایک عجیب سی غار نظر آئی۔ وہ جگہ بہت سنسان تھی اور درختوں کے بیچ چھپی ہوئی تھی۔ غار کے باہر برف کے نیچے کچھ چمک رہا تھا۔ جب وہ قریب گئے تو ان کے قدم رک گئے۔ وہ وقاص کی گھڑی تھی۔ گھڑی دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ وقاص یہیں کہیں موجود ہے۔ غار کے اندر اندھیرا تھا۔ اندر سے ٹھنڈی اور نمی بھری ہوا آ رہی تھی۔ ان کے دل خوف سے دھڑک رہے تھے لیکن دوست کو چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے ہمت کر کے غار کے اندر قدم رکھا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ دیواروں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تھوڑا اندر جانے کے بعد ٹارچ کی روشنی ایک منظر پر پڑی جسے دیکھ کر ان کی سانس رک گئی۔ وقاص غار کے بیچ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں عجیب سی رسیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ بے ہوش تھا اور اس کا جسم بہت کمزور لگ رہا تھا۔ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا لیکن فضا میں عجیب سی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تینوں دوست خوف سے کانپنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ وقاص کی سانس بہت ہلکی تھی لیکن وہ زندہ تھا۔ تینوں دوست اس کے قریب گئے اور رسیوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ رسیاں عام رسیوں جیسی نہیں تھیں۔ وہ سخت اور ٹھنڈی تھی جیسے کسی نے انہیں خاص مقصد کے لیے باندھا ہو۔ کافی کوشش کے بعد ایک ایک کر کے رسیاں کھلنے لگی۔ جیسے ہی آخری رسی کھلی، غار کے اندر زوردار ہوا چلی۔ ٹارچ کی روشنی چند لمحوں کے لیے بجھ گئی۔ اس اندھیرے میں کسی کے بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ تینوں دوستوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ جب ٹارچ دوبارہ جلائی تو غار خالی تھا لیکن فضا میں عجیب سی بدبو پھیل چکی تھی۔ وقاص کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلنے لگی۔ اس کی نظریں سیدھی نہیں تھیں۔ وہ اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا لیکن جیسے پہچان نہیں رہا ہو۔ انہوں نے وقاص کو سہارا دے کر اٹھایا اور جلدی سے غار سے باہر نکلنے لگے۔ جیسے ہی وہ باہر آئے، غار کے اندر سے ایک گہری آواز آئی جو انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ جو یہاں سے گیا وہ اکیلا نہیں گیا۔ وہ تینوں گھبرا کر برف میں دوڑنے لگے۔ کسی طرح وہ وقاص کو اٹھائے ہوٹل پہنچے۔ ہوٹل کے سٹاف نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر
فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے وقاص کا معائنہ کیا اور اسے دوائیاں دی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد وقاص اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اس کی آواز بدل گئی تھی، وہ ایسی زبان میں بولنے لگا جو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ کمرے کی لائٹ خود بخود بجھنے لگی اور ہوٹل کے اسٹاف پر خوف طاری ہو گیا۔ وقاص نے زور سے چیختے ہوئے اپنا سر دیوار پر دے مارا، جسے اسے ذرہ برابر بھی درد محسوس نہیں ہو رہا ہو۔ اس نے ایک ملازم کو دھکا دیا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اب سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وقاص کے جسم پر کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے۔ احسن، حمزہ اور سعد روتے ہوئے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ انہیں گھور کر ہنستا رہا۔ ہوٹل کے اسٹاف نے مشکل سے وقاص کو ایک کمرے میں بند کیا۔ دروازے کے باہر عجیب عجیب آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی ناخن سے دیواریں نوچ رہا ہو۔ مینیجر نے فوراً ایک عالم دین کو بلایا جو ایسے معاملات میں مشہور تھا۔ عالم صاحب آئے تو پورے ہوٹل میں عجیب سا سکون اور خوف دونوں پھیل گئے۔ انہوں نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ کمرے کے اندر زوردار چیخیں سنائی دینے لگی۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد وقاص بے ہوش ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ جن کو نکال دیا گیا ہے، لیکن یہ جن اسی جنگل کا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کو جانا نہیں چاہیے۔ وقاص کئی دن بعد ہوش میں آیا، لیکن وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف ہمیشہ کے لیے بس چکا تھا۔ چاروں دوست خاموشی سے کراچی واپس آئے اور پھر کسی نے دوبارہ مری جانے کا نام نہیں لیا۔ آج بھی مری کے اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد وہاں جانے والا ہر شخص واپس نہیں آتا۔